اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک نوجوان شخص ہے اور اس وقت وہ نزع کے عالم میں ہے، اور اس شخص کو کلمہ طیبہ کی تلقین کی جاتی ہے لیکن اس کے منہ سے یہ کلمہ ادا نہیں ہو رہا، وہ کلمہ طیبہ کو ادا نہیں کر پا رہا۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا وہ شخص اس کلمہ طیبہ کو اپنی زندگی میں نہیں کہتا تھا؟ تو لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ برابر کلمہ گو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کوئی وجہ نہیں کہ جو شخص زندگی میں یہ کلمہ طیبہ کہتا رہا ہو وہ آخر وقت میں یعنی نزع کے عالم میں موت کے وقت کلمہ ادا نہ کر سکے یا کلمہ نہ کہہ سکے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہم لوگ بھی اٹھ کر چل پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس نوجوان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ کلمہ طیبہ پڑھ، لا الہ الا اللہ پڑھ۔ تو اس شخص نے عرض کیا، یعنی جو شخص نزع کے عالم میں تھا، موت کے قریب تھا، جس کے منہ سے کلمہ طیبہ جاری نہیں ہو رہا تھا، وہ عرض کرنے لگا کہ میں اس کو کہنے کی قدرت نہیں رکھتا، میں نہیں کہہ سکتا، میں اس کو کہنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے کہ تو کلمہ طیبہ کو ادا نہیں کر پا رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اپنی والدہ کی نافرمانی کرتا تھا، اپنی والدہ کو دکھ پہنچاتا تھا، ان کی نافرمانی کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ زندہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے پاس آدمی بھیج کر اس کو بلاؤ۔ چنانچہ اس شخص کی والدہ کو بلایا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے دریافت کیا کہ کیا یہ تیرا بیٹا ہے؟ اس عورت نے کہا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا بیٹا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے سوال کیا کہ اگر آگ دہکائی جائے اور یہ کہا جائے کہ اگر تو اس لڑکے کی سفارش نہ کرے گی تو اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو کیا تو اس کی سفارش نہ کرے گی؟ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات اس عورت نے سنی تو اس نے کہا کہ اس وقت تو میں ضرور اس کی سفارش کروں گی۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو اور ہم سب کو گواہ بنا کر کہہ دے کہ میں اس بیٹے سے، اس اپنے بیٹے سے راضی ہو گئی اور اس کو معاف کر دیا۔ چنانچہ اس عورت نے رضامندی کا اظہار کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اس قریب الموت جوان سے فرمایا کہ کلمہ طیبہ کہہ،
فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ۔ اس نے صاف صاف اس کے بعد لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کی ادائیگی اس کی زبان سے ہو گئی، کلمہ طیبہ اس کی زبان سے جاری ہو گیا۔ جب اس کی ماں نے اس کو معاف کر دیا اور رضامندگی ظاہر کر دی تو اس کے بعد اس کی زبان سے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے کلمہ طیبہ جاری ہو گیا، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو توفیق عطا فرما دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے میرے سبب سے اس نوجوان کو آگ سے نجات دی۔ حضرت عبد الرحمن محاربی رحمۃ اللہ تعالی ان کا بیان ہے کہ ایک شخص کی موت کا وقت قریب آیا، جب اس سے کلمہ طیبہ پڑھنے کو کہا گیا تو اس نے کہا کہ میں یہ پاک کلمہ ادا کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، اس کی توفیق نہیں رکھتا، کیونکہ میں ان لوگوں کی صحبت میں رہا کرتا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بلا کہا کرتے تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ان واقعات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اپنی زندگی میں ان کو دکھ پہنچاتا ہے، ان کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس سے اللہ سبحانہ و تعالی نزا کے وقت کلمہ طیبہ کی ادائیگی کی توفیق چھین لے گا۔ نزا کے وقت اس کو کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو اس کے والدین معاف نہ فرما دیں۔ لیکن یہ کس کو پتا کہ موت اچانک بھی آ سکتی ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ جو کوئی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی نزا کے وقت اس سے بھی کلمہ طیبہ کی ادائیگی کی توفیق چھین لے گا، اس کو کلمہ طیبہ کہنے کی توفیق نہیں ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے اور ان کی خوب خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین دنیا میں نہیں، جو دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہی ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔